بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں ساجد دوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، عجب کرپشن کی غضب کہانی آج میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں اپنے اس ولاگ میں۔ پورا دیکھیے گا۔ آزاد کشمیر کی یونیورسٹیوں کی ماں سمجھنے والی یونیورسٹی جسے ماں کا درجہ حاصل ہے، جامعہ کشمیر، وہ اس وقت بند ہونے کے قریب اور تباہی کے دانے پہ ہے۔ کس شخص نے اس کو اس مقام تک پہنچائے؟ 1 ارب روپے کا خسارے پہ چلنے والی یہ یونیورسٹی آج 1 ارب خسارے پہ چل رہی ہے، اور اس کے پیچھے کرپشن کی ایک داستان ہے۔ آج آپ کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ بے نقاب کروں گا اس چہرے کو۔ اور ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں، یونیورسٹی کے اندر اس یونیورسٹی میں ناظرین کرام کے جو طلبات ہیں، ان کے مستقبل کا فیصلہ، ان کی مستقبل جڑے ہوئے ہیں۔ اور اس یونیورسٹی کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے، سب سے پہلے کرپشن کے پہ تو میں آگے آتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو آپ دیکھیں، اس کے بعد پھر آگے بات کریں گے۔ اس یونیورسٹی کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے، کیا ہمارا مہذب ہمیں اس طرح کے کاموں کی اجازت دیتا ہے۔ آگے چل کے پوری ڈیٹیل سے ایک داستان آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ذرا یہ نظر اس پہ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ اسے تو اچھا میں تینوں سمجھا چلیں آپ سے بات پہ ڈسکشن کرتے ہیں کلاس میں۔ چلیں 1 2 3 تو ناظرین، یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، اور اس یونیورسٹی میں ہم بات کر رہے ہیں علمی بدیانت قرار دیے جانے والے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد کلیم عباسی صاحب کی۔ اچھا، یہ ہے موصوف کا چہرہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں۔ اس جو ہے نا وہ چلا دیتا ہوں میں، آپ یہ دیکھ لیجیے گا، ساتھ ان کا چہرہ بھی، کہ ایک کرپشن کی داستان میں آگے تو بیان کروں گا، لیکن یہ جو ماحول یونیورسٹی میں بنایا گیا ہے، اس طرح کا ماحول آزاد کشمیر کی یونیورسٹی میں، اور پھر پورے آزاد کشمیر کے لوگوں کا مستقبل جڑا ہوا ہے اس یونیورسٹی کے ساتھ۔ اور جامعہ کشمیر کا حال دیکھیں، اور صدر ریاست کی مجرمانہ غفلت اور خاموشی پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ہم صرف ان سے یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ فی الفور ایکشن لے کے اس شخص کو جو ہے نا وہ برطرف کیا جائے، تاکہ یونیورسٹی کا جو ہے نا وہ اس کے حالات بہتر کیے جائیں۔ اچھا، اس کے ساتھ کرپشن پہ بات کرنے تو کرپشن کا صورتحال یہ ہے کہ موصوف جب اپنے دورے ان کی جب ٹائمنگ پوری ہو گئی تھی، جب ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا تھا، جب یہ اپنا وقت پورا کر چکے تھے، تو اس وقت کے سردار مسعود خان صاحب کے آخری دور میں اپنے مدت ملازمہ میں انہوں نے 4 سال کی توسیع کروائی، اور یہ ایک غیر قانونی غیر آئینی اقدام تھا، جسے آزاد کشمیر کے مختلف سول سوسائٹی اور سوشل میڈیا پہ اور مختلف لوگوں نے اس پہ بھرپور احتجاج بھی کیا، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ تب سے سٹارٹ ہوتی ہے یونیورسٹی کی تباہی کا باقاعدہ جو نا وہ انہوں نے پورا انتظام کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جو نا وہ حالات آپ کے سامنے کہ کس طرح یونیورسٹی کا نے بیڑا کر کے آج رکھ دیا ہے۔ تھوڑی سی ڈیٹیل نظر میں آپ کو بتا دوں کہ موصوف برطرفی کے بعد پروفیسر کلیم عباسی نے وقت کے صدر ریاست اور 47 چانسلر یونیورسٹی کے مختلف انداز میں کردار کشی کی، اور مخصوص طلباء کو استعمال کرتے ہوئے یونیورسٹی کے ماحول
نہ صرف خراب کیا، اتنا زیادہ ماحول خراب کیا کہ یونیورسٹی میں بہت سارے حالات خراب ہو چکے تھے، اور صدر ریاست 47 چانسلر یونیورسٹی نے ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز کے تحت کوٹلی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو انکوائری آفیسر مقرر کر دیا۔ یعنی آفیسر جو مقرر ہوتے ہیں، جیسے انکوائری وہ کوٹلی کے وائس چانسلر تھے، انہیں انکوائری آفیسر مقرر کرتے ہوئے انکوائری کا حکم دیا۔ کلیم عباسی یعنی ڈاکٹر محمد کلیم عباسی نے فوری طور پر عدالت سے حکم امتناعی حاصل کر کے اپنے آپ کو بچایا اور صدر ریاست سے معافیاں مانگنا شروع کر دی۔ جب تک صدر آزاد کشمیر اپنے منصب پر فائز رہے، تب تک پروفیسر کلیم عباسی حکم امتناعی کے آڑ میں چھپے رہے، اور یہ ہمارا عدالتی سسٹم جو نا وہ اس طرح کا ہی ہے کہ اگر اس سسٹم سے کرپٹ اور شاطر افراد کو تحفظ مل جاتا تو پھر اس نظام کا اللہ ہی حافظ، اور صرف غریب اور بے سہارا قانون کی بینٹ چڑھایا جاتا ہے، کیونکہ اگر غریب کے لیے اللہ قانون اور امیر کے لیے اللہ قانون، یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ انکوائری کے پیپرز 11 صفحات پر مشتمل ہیں، اور انکوائری تاحال ابھی مکمل نہ ہو سکی، اور جو ہونی تھی، جو باقی تھی، اس دوران کلیم عباسی کا جو وائس چانسلر کا کیس تھا، یعنی سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر، یعنی اب یہ سمجھ لیں سپریم کورٹ آزاد کشمیر میں زیر بحث تھا، اور کلیم عباسی نے کچھ فرضی پیپرز پیش کرتے ہوئے انہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد کے ساتھ منسوب کیا، اور عدالت نے جب ان تمام در پیپرز کی تصدیق طلب کی، تو پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد نے پیپر کو فیک قرار دے دیا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد کے فیک ہونے کی تصدیق اس طرح کلیم عباسی سپریم کورٹ آزاد کشمیر میں اپنے مفاد کی خاطر جعل سازی کے مرتکب ہوئے۔ اگر عوامی سطح کی بات کریں تو عوامی اصرار پر آزاد کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر کلیم عباسی کے کرپشن بما ثبوت پیش ہیں۔ 2 سال کم و بیش 2 سال سے اخباروں اور سوشل میڈیا پر آزاد کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی کرپشن اور تحقیقاتی کمیشن کا مطالبہ یعنی ہو رہا ہے۔ اگر اس پہ تحقیقات کرائی جاتی تو پھر بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی، لیکن صدر ریاست اور وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کمیشن قائم نہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ڈاکٹر کلیم عباسی ملوث ہیں، اور جس کی وجہ سے کمیشن قائم نہ کیا گیا، کیونکہ صدر و وزیر اعظم آزاد کشمیر میرٹ اور کرپشن سے پاک معاشرے کا اعلان کرتے کرتے اب یہ سمجھ لیں کہ منافقت کی آخری سٹیج پر پہنچ چکے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، یہ شرم تو ان کو آتی نہیں ہے، کیونکہ ہم آزاد کشمیر کے باشعور شہریوں کے سامنے کلیم عباسی چانسلر کا اصل چہرہ بما ثبوتوں کے ساتھ میں بذات خود میں آپ کو بتاؤں کہ قسط وار یعنی رکھتا چلا جاؤں گا، اور آئندہ آنے والے دن آپ بہت سارے ایسے سکینڈل دیکھیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے کردار کا تعین آپ خود کریں گے۔ سال 2015 میں محمد کلیم عباسی پونچھ یونیورسٹی راولاکوٹ کے وائس چانسلر تھے، اور 6 ماہ کے اندر ناظرین کرام 6 ماہ کے اندر اس وقت کے صدر ریاست سردار یعقوب خان نے پروفیسر کلیم عباسی کے سیاہ کارناموں کی وجہ سے وائس چانسلر کے عہدے سے برطرف کیا۔ یعنی ایک کہانی یہ بھی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، یعنی انہیں برطرف کیا۔ راولاکوٹ یونیورسٹی کے سیٹ میں موصوف کی 11 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ پیش ہوئی، رپورٹ پروفیسر کلیم عباسی کے خلاف پونچھ یونیورسٹی راولاکوٹ کے سینٹ میں
ریسنٹ میں جو رپورٹ پیش کی گئی تھی اس میں موصوف کے بارے میں اگر میں بتاؤں آپ کو تو ایک الزام یہ بھی تھا کہ کلیم عباسی نے اپنے شاگردہ کا ڈیٹا چوری کر کے ایک دوسری شاگردہ کو دیا. یعنی اگر میں اس بحث پہ ابھی نہیں پڑھنا چاہتا، اس پہ آئندہ آنے والی بحث میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پہ کیا حقیقت تھی. یعنی اس بحث میں نہیں پڑھتا کلیم عباسی اس شاگردہ کے ہاتھوں اتنے کیوں مجبور ہوئے کہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر یہ حرکت کر بیٹھے. ہاں اتنا ضرور میں آپ کو بتاتا چلوں، اتنا ضرور عرض کروں گا کہ کلیم عباسی کو اگر اپنی عزت کا خیال نہ ہوتا تو کم از کم اپنے منصب پروفیسر اور وائس چانسلر کا خیال ضرور کرتے. موصوف کو ڈیٹا چوری کیس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد کی کمیٹی نے علمی بددیانت، ناظرین کرام یہ لفظ ہے علمی بددیانت قرار دیتے ہوئے ماڈریٹ پینلٹی کے سزا سنائی، اور جس کا ایک سکیل تنزلی ہے، یعنی ایک سکیل نیچے گرایا جاتا ہے. اچھا، ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد نے 21 جون 2017 کو موجودہ صدر آزاد کشمیر اور 47 چانسلر یونیورسٹی کو خفیہ طور پر مکتوب جاری کیے. اچھا، صدارتی سیکریٹریٹ کے کارستانیہ دیکھیں تو اس خفیہ مکتوب کو خفیہ رکھتے ہوئے 11 جولائی 2017 کو کلیم عباسی کو آزاد کشمیر یونیورسٹی کا وائس چانسلر مقرر کر ڈالا. کلیم عباسی نے جس طلبہ کو ڈیٹا چوری کر کے دیا تھا اس طلبہ کی بات کریں تو ناظرین کرام یعنی اسی طلبہ کو اپنی جیب سے وکیل مہیا کر کے دیا، اور طلبہ کو کہا کہ آپ فوری طور پر کلیم حکم امتناعی حاصل کریں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو حرکتیں کی جاتی ہیں، جیسے چنانچہ اسلام آباد کی ایک لوہر عدالت سے روایتی انداز میں حکم امتناعی جاری کروایا، جہاں صرف تاریخ پر تاریخ ہوتی رہی اور باقی مرتے دم تک حکم امتناعی چلتا رہے گا. اگر ہائر ایجوکیشن کمیشن کی بات کریں تو ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد کا مکتوب جو صدر آزاد کشمیر کو لکھا گیا، اور ماڈریٹ پینلٹی کا قاعدہ یہ تھا کہ ڈاکٹر محمد کلیم عباسی کا اصل چہرہ، جس پر صدر آزاد کشمیر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بے نقاب پہنا کر 11 جولائی 2017 کو، یعنی 11 جولائی 2017 کو آزاد کشمیر یونیورسٹی کا وائس چانسلر تقرر کیا. کلیم عباسی کی کرتوت اور حکمرانوں کے کردار کا تعین اب عوام کریں. کہا جاتا ہے کہ جس طرح جس قوم کی تباہی مطلوب ہو تو اس کے تعلیمی ادارے کے سربراہ کرپٹ تقرر کر دیں، اور وائس چانسلر کلیم عباسی کی TTS پیکج پر اپنے ساتھ پروفیسر عبدالقیوم کے ہمراہ لوٹ مار. اچھا، اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈال دیتے ہیں. ماضی میں ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد، یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد کی تحقیقی کام کی غرض سے ٹینٹور ٹریک سسٹم متعارف کروایا، یعنی جسے TTS کے نام سے لکھا اور پڑھا جاتا ہے. اس سسٹم کو متعارف کروانے کے اغراض و مقاصد یہ تھے کہ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی چیز سمجھ آ جائے، تاکہ اساتذہ کرام تحقیقی کام پر توجہ زیادہ دیں اور طلبہ و طالبات کی رہنمائی کریں. TTS پر تقرری کی منظوری، یعنی TTS پہ تقرری کی منظوری ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد عمل میں لاتا ہے، اور TTS پر کام کرنے والوں کا جو تنخواہ BPS والے یا پھر پروفیسر حضرات سے 2-3 گنا زیادہ رکھی گئی ہے. TTS کے رولز ریگولیشن کو حتمی شکل بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد جو ہے نا وہ اسلام آباد نے دی، اور رولز میں یہ قدغن لگائی گئی ہے کہ TTS پر تقرر ہونے والے پروفیسر اور اس دوران کسی ایڈمنسٹریشن کے عہدے کا چارج نہیں رکھے گا، اور یہ نہ ہی تعینات ہوگا. ناظرین کرام کیونکہ تاکہ تحقیقی کام میں حرج واقع نہ ہو، البتہ چیئرمین شعبہ جات ڈین کی بات کریں تو ڈین اور وائس چانسلر کے عہدے کے لیے اس حد تک نرمی دی کہ اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنا تحقیقی و تدریسی امور جاری رکھیں گے.
لیکن یہاں آزاد کشمیر میں ایک طویل عرصے سے ڈبل فائدے اٹھاتے ہوئے ٹی ٹی ایس کا پیکج بھی حاصل کیا جاتا رہا۔ ساتھ ہی غیر قانونی طور پر رجسٹرار ڈائریکٹر فائنانس اور کنٹرولر امتحانات کے عہدوں پر بھی تعینات رہتے ہوئے ٹی ٹی ایس پیکج حاصل کرتے رہے، اور ٹی ٹی ایس پیکج حاصل کرتے رہے، اور بعض ایسے جنہوں نے تدریسی یا تحقیقی کام ہی نہیں کیا لیکن ٹی ٹی ایس پیکج حاصل کرتے رہے۔ اس طرح مخصوص ٹولے نے جی بھر کے مالی فائدے اٹھائے۔ اچھا ناظرین کرام، ایک اور میں بتاؤں کہ ادارہ برائے نام اور ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرنا اپنا فرض سمجھتا رہے، اور اس پہ میں تھوڑی سی نظر ڈالتا ہوں، کیونکہ کسی ایک نے کسی ایک نے بھی خدا خوفی محسوس کرتے ہوئے جب یہ تمام کسی ایک شخص نے اس پہ خدا خوفی محسوس کی، تو اس نے جو نا ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد میں بیان کی۔ تو سال 2018 کے شروع میں ایک کمیٹی نے آزاد کشمیر کے تمام یونیورسٹیوں کا وزٹ کرنے کے بعد ایک رپورٹ ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد کو پیش کی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد نے 5 مئی 2018 کو صدر آزاد کشمیر چانسلر یونیورسٹی کو ایک مکتوب جاری کیا، ساتھ 48 پروفیسرز کی فہرست منسلک کرتے ہوئے ان کے ذمہ کروڑوں روپے کی ریکوری ڈالی اور مزید کارروائی کی سفارش بھی کی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ 48 جو پروفیسر تھے ان کے خلاف۔ موجودہ ڈین آف انجینئرنگ وائس چانسلر کلیم عباسی صاحب کی ساتھی ڈاکٹر عبدالقیوم، جن کا رپورٹ میں یہ جو رپورٹ ہے اس میں B1 11 پوائنٹ پر نام شامل ہے، نام شامل ہے ان کے بارے میں HEC نے یہ کیا کہ موصوف بغیر منظوری کے خود ہی ٹی ٹی ایس کے پیکج سے مستفید ہوئے ہیں، ایک چوری دوسرا سینہ دوری۔ اچھا، اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ رپورٹ ان کی جس پہ باقاعدہ ان کا نام دیکھا۔ اچھا، 28 لاکھ روپے اصل بھی کر رکھے ہیں موصوف نے۔ اس طرح پروفیسر کلیم عباسی کا نام اس رپورٹ میں B119 پوائنٹ پر درج ہے۔ اور اب ظلم اور اندھیری نگری کی بات یہ ہے کہ وائس چانسلر کلیم عباسی اور اس کی ٹیم نے ملی بھگت سے 5 مئی 2018 کو صدارتی کیمپ میں موصول ہونے والا مکتوب پر پردہ ڈال دیا اور ستمبر 2018 تک خفیہ رکھا۔ کہ 10 دسمبر 2018 کو جب یہ معاملہ مالیاتی اسکینڈل کے طور پر روزنامہ اخبار جموں و کشمیر ایک اخبار جموں و کشمیر میں شائع ہوا، تو پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد کی رپورٹ بھی منظر عام پر آئی، اور ڈاکٹر پروفیسر کلیم عباسی کے دیدہ دلری رکھ دیکھیے کہ وائس چانسلر کلیم عباسی جو نا جولائی 2017 میں جولائی 2017 میں آزاد کشمیر یونیورسٹی میں وائس چانسلر تقرر ہوئے۔ موصوف بنیادی طور پر شعبہ ایگریکلچر کے پروفیسر ہیں۔ آزاد کشمیر یونیورسٹی مظفر آباد میں ایگریکلچر کا شعبہ نہ ہونے کی وجہ سے موصوف نہ کوئی تدریسی اور نہ تحقیقی کام کر پائے، لیکن اس کے باوجود ٹی ٹی ایس کے پیکج میں پچھلے تھوڑا سا پیچھے میں ذکر کر چکا ہوں اس کا اس بارے میں کہ ٹی ٹی ایس پیکج کیا ہے، اس سے وہ مستفید ہوتے رہے۔ وائس چانسلر کے پیکج کے علاوہ تقریباً 2.5 لاکھ روپے ماہانہ غیر قانونی حاصل کر رہے ہیں، جبکہ موصوف 60 سالہ عمر پوری ہونے پر دسمبر 2017 میں ملازمت سے بھی ریٹائر ہو چکے ہیں۔ اس طرح موصوف نے اس وقت تک صرف تنخواہ کی مد سے تقریباً 1 کروڑ روپے سے زائد مالی کرپشن کی ہے۔ ناظرین کرام، 1 کروڑ روپے۔ اچھا، شعبہ آڈٹ جو ان معاملات کو سمجھ ہی نہیں سکتا، اور صدارتی کیمپ کے عدم دلچسپی اور یارانہ یہ سب کچھ ناظرین کرام
ہو رہا ہے، اور ملی بھگت سے جو نا آج تک ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد کے اس مکتوب کی روشنی میں میں نے ریکور مطلب نہیں ہو سکی، اور نہ ہی ان افراد کے خلاف کوئی دوسری کارروائی عمل میں لائی گئی، کیونکہ محافظ جو ہے نا وہ صدر آزاد کشمیر چانسلر یونیورسٹی منصب پر فائز ہیں، جو انہیں تحفظ دے کر اپنے کام کرواتے ہیں۔ 10 دسمبر 2018 کی بات کریں تو 10 دسمبر 2018 کا روزنامہ جموں کشمیر میں شائع ہونے والا سکینڈل اور ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد کے 5 مئی 2018 کو صدر آزاد کشمیر چانسلر یونیورسٹی کو لکھا گیا مکتوب، یعنی جو 10 صفحات پر مناف رسد، اچھا اس میں میں چلا رہا ہوں، آپ ساتھ ساتھ دیکھیے گا، یعنی تمام تر چیزیں کرپشن جو منظر عام پر لائی گئی تھی اس پہ یہ تمام تر چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ صدر ریاست اور وزیر اعظم آزاد کشمیر اگر آپ کے ضمیر بیدار ہوں تو دیکھیے آپ بار بار کن افراد کی تقرری کر رہے ہیں۔ یہ پیغام ہے پاکستان کے تمام جو ہے نا ان اتھارٹیوں کے لیے اس وقت کلیم عباسی کے لیے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کے بہت سارے ناظرین کرام میرے پاس ڈاکومنٹس کی صورت میں موجود ہیں، میں چلاؤں گا بھی، آپ اس پہ بھی دیکھیے گا کہ کلیم عباسی صاحب جو ہے نا وہ اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے، جو آزاد کشمیر کی جو یونیورسٹی ہے جسے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ماں کا نام درجہ دیا گیا ہے، یعنی تمام یونیورسٹیوں کی، وہ اس وقت تباہی کے دانے پہ ہے۔ فالو اپ کا انتظار کیجیے گا، اگلے ولاگ میں بہت اسی معاملے پہ ایک ڈیٹیلن تفصیلاً میں ایک پردہ اٹھاؤں گا، اور وہ بھی ثبوتوں کے ساتھ۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔